ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ویڈیوز کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیں۔ وہ معراج کا واقعہ ہے جو 27 تاریخ کو پیش آیا ہے۔ معراج کے واقعے کے متعلق احادیث مبارکہ کے اندر بے شمار تفصیلات موجود ہیں، کچھ روایات تاریخی بھی ہیں، لیکن میں ان تمام روایات کو ایک طرف رکھ کر قرآنی الفاظ میں آپ کے سامنے واقع معراج کے پہلے حصے کو آج کے خطبے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید پوری امت مسلمہ کے ہاں ایک متفقہ کتاب ہے، جس کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، اور شک و شبہ کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے مختصر طور پر چند ایک الفاظ کی تشریح کرنا چاہتا ہوں، بات کو توجہ کے ساتھ عمل کی نیت کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ واقع معراج کا آغاز اللہ تبارک و تعالی نے لفظ سبحان سے فرمایا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ لفظ سبحان سے آغاز کرنے میں اللہ تبارک و تعالی کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہی بہتر جانتی ہے، لیکن بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ منکرین معراج کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ کوئی انسان معراج پر نہیں جا سکتا، کسی انسان کے بس میں نہیں کہ وہ آسمان دنیا کی بلندیوں تک پہنچ جائے، تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ آسمان دنیا پر لے جانے والا کوئی معمولی طاقت کا مالک نہیں ہے، بلکہ وہ ذات سبحان ہے، اور سبحان کا معنی یہ ہے کہ جو ہر قسم کی عجز، کمزوری اور نقص سے پاک ذات ہو۔ لفظ سبحان نے بتلا دیا کہ معراج پر لے جانے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رفعتوں سے مالا مال کرنے والا، عبداللہ کے چاند کو معراج کی نوازشات سے سرفراز کرنے والا، کوئی عام اور معمولی طاقت کا مالک نہیں ہے، بلکہ سبحان ذات ہے، اور سبحان اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جہاں ساری کائنات کی طاقت اور قوت ختم ہو جائے، جو کام ساری کائنات مل کر بھی نہ کر سکے، اس کام کو چشم زون میں کر دکھلائے، اسے سبحان کہا جاتا ہے۔ جہاں پر ساری کائنات کی طاقت اور قوت عاجز آ جائے، اس کام کو آنن فانن کر دکھلانے والی ذات یہ سبحان ہے۔ لفظ سبحان نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ معراج مقدس کے معجزے کو عقل و خرد کی روشنی میں جانچنے اور پرکھنے کے بجائے خداوند قدوس کی طاقت اور قوت اور اس کی شان اور شوکت میں دیکھو اور پرکھو، تو تمہارے دل و دماغ میں جتنے بھی شکوک و شبہات ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جانے والے کے بجائے پہلے لے جانے والی ذات کا تعارف کروایا ہے کہ اپنے محبوب کو لے جانے والا کون ہے، معراج پر لے جانے والی ذات کون سی ذات ہے،
وہ کتنی طاقت، قوت اور غلبے اور شان اور شوکت والی ذات ہے. وہ ذات سبحان کی ذات ہے. اور سبحان کا معنی یہ ہے، سبحان کا تعارف یہ ہے، سبحان اس ذات اقدس کو کہا جاتا ہے کہ جس کام میں ساری کائنات عاجز آ جائے اور اس کام کو وہ ذات پل بھر میں کر دکھلائے، اس کو سبحان کہا جاتا ہے. آسان اور عام فہم الفاظ میں سبحان کا معنی یوں سمجھ لیجئے کہ سبحان اس ذات اقدس کو کہا جاتا ہے کہ جہاں بندہ اور پوری کائنات کی طاقت اور قوت ختم ہو جائے، اس مقام سے جس ذات کا غلبہ شروع ہو جائے، اس مقام سے جس ذات اقدس کی طاقت اور قوت کا آغاز ہو، اسے سبحان کہتے ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گیا. دوسرا لفظ بعبدہ استعمال فرمایا. اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو یہاں پر اپنے محبوب پیغمبر کی کوئی صفت بیان فرما سکتے تھے، کوئی صفاتی نام لے کر معراج کے واقعے کو بیان کیا جا سکتا تھا. یاسین کہہ دیتے، طٰہٰ کہہ دیتے، یا ایھا المزمل ارشاد فرما دیتے، یا ایھا المدثر ارشاد فرما دیتے. لیکن بعبدہ کہا کہ اپنے بندے کو لے کر گیا. عبد کا لفظ استعمال فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ عبدیت یہ انسان کا وہ خصوصی جوہر ہے جو اسے تمام اوصاف سے بلند و بالا کر دیتا ہے. عبد اور بندے کا سلسلہ جب انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو پھر عبد عبدہ بن جاتا ہے، عبد عبدہ کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے. جس کو شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم نے یوں کہا ہے، عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، سراپے ای انتظار و سراپے منتظر. میرے بھائیوں، بعبدہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے عقیدے کا تحفظ فراہم کیا ہے. بعبدہ کا لفظ ارشاد فرما کر اللہ تبارک و تعالی یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ بعبدہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ مسجد حرام سے چلا، مسجد اقصیٰ تک پہنچا، مسجد اقصیٰ سے ہوتے ہوئے پہلے آسمان تک پہنچا، پہلے آسمان سے ساتویں آسمان تک پہنچا، قاب قوسین کی وادیوں سے گزرتے ہوئے یہ سدرہ تک پہنچ گیا. تو کسی کے دل و دماغ میں یہ بات آ سکتی تھی، کسی کے دل و دماغ میں یہ شکوک اور شبہات پیدا ہو سکتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آسمان دنیا کی سیر کرنے والا خدائی طاقت اور قوت اور صفات کا مالک ہو، اسے معبود کی صفات اور معبود کی طاقت اور قوت کا غلبہ اسے حاصل ہوا، اس لیے اتنی بلندیوں پر چلا گیا. اللہ تبارک و تعالی نے بعبدہ کا لفظ ارشاد فرما کر ان تمام شبہات کا، ان تمام شکوک و شبہات کا ازالہ فرما دیا. اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ سمجھا دیا کہ عبد چاہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچ جائے، پہلے آسمان سے ساتویں آسمان تک پہنچ جائے، ساتویں آسمان سے قاب قوسین کی وادیوں سے گزرتے ہوئے سدرہ تک پہنچ جائے، تب بھی عبد اور معبود کے فاصلے یہ قائم اور دائم رہتے ہیں. عبد پھر بھی عبد رہتا ہے، عبد معبود نہیں بن سکتا، معبود عبد نہیں ہو سکتا، کیونکہ عبد اور معبود کے درمیان فرق قائم اور دائم ہے اور قیامت کی صبح تک باقی رہے گا، اور یہ فرق قائم اور دائم رہے گا. جانے والا یہ عبد ہے، لے جانے والا معبود ہے، جانے والا ساجد ہے، جانے والا مسجود ہے، جانے والا ساجد ہے اور لے جانے والا یہ مسجود ہے.
اور لے جانے والا یہ سبحان ہے، جانے والا عبد سبحان ہے، جانے والا یہ عبد ہے، لے جانے والا یہ معبود ہے۔ عبد اور معبود کے فاصلے ہمیشہ قائم اور دائم رہتے ہیں، عبد اور معبود کے فاصلے کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اسرا بعبدہ لیلا، اگلا جملہ، اگلا لفظ لیلن، رات کے وقت بلکہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب پیغمبر کو لے کر گیا۔ لیلن، رات کے وقت کا انتخاب کیوں فرمایا گیا؟ دیکھیے رات کا انتخاب اس لیے ہوا اپنے محبوب پیغمبر سے ملاقات کے لیے، رات کے وقت کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ یہ رات کو جو یہ وقت ہوتا ہے بڑا پرسکون ہوتا ہے، اس وقت ہر طرف یکسوئی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قاعدہ، ضابطہ اور دستور یہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی اپنے محبوب بندوں کو نوازشات اور انعامات سے نوازا ہے تو اس کے لیے رات کا انتخاب کیا ہے۔ توجہ ہے، توجہ سے بات کو سن رہے ہیں آپ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 لیلہ، 40 راتوں کے بعد کلیم اللہ بننے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب لبیب پر جب خصوصی توجہ فرمائی تو رات کے وقت کا انتخاب فرمایا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے محبوب رات کے تھوڑے سے حصے میں میرے لیے اٹھ کر عبادت کر لیا کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کا جو یہ وقت ہوتا ہے اس وقت دل و دماغ کا میل جول رہتا ہے اور بات ٹھیک ٹھیک نکلتی ہے، اس لیے رات کے حصے میں اٹھ کر میرے لیے تہجد قائم کیا کر۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کو جو قرآن مجید فرقان حمید جیسی نعمت عطا فرمائی اس کے لیے بھی رات کا انتخاب فرمایا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ تبارک و تعالی نے رات کے وقت کا انتخاب معراج کے لیے اس لیے فرمایا کہ یہ رات کا وقت ملاقات کے لیے پرسکون ہوتا ہے، یکسوئی کا حامل ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب بندوں پر جب بھی نوازشات فرمائی ہیں تو رات کا انتخاب فرمایا ہے۔ اس لیے معراج کے موقع پر اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے رات کا انتخاب فرمایا۔ قرآن ملا تو وہ بھی رات کو، تہجد ملی تو وہ بھی رات کو، طلب ملی تو وہ بھی رات کو، انبیاء کی امامت ملی تو وہ بھی رات کو، مسجد اقصی دکھلائی گئی تو وہ بھی رات کو، سدرہ اور قاب قوسین کی وادیوں سے گزارا گیا تب بھی رات کو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو معراج جب عطا فرمائی اور معراج دینے کا جب مرحلہ آیا تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رات کا انتخاب فرمایا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، آخری بات توجہ ہے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ اپنے بندے کو مسجد حرام سے، اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر گیا، رات کے تھوڑے سے حصے میں لے کر گیا، مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر گیا۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زمینی مرحلہ اور اس معراج کا پہلا مرحلہ اس وقت پایہ تکمیل تک پہنچا کہ جب میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر براق پر سوار ہوئے، جبرائیل امین آپ کے ساتھ ہیں، مسجد اقصی میں پہنچے
تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کی اس براق سواری کو اس حلقے سے باندھ دیا جہاں حضرات انبیاء اکرام علیہ التسلیمات اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام مسجد اقصیٰ کے اندر تشریف لے گئے، آپ نے 2 رکعت نماز تحیت المسجد ادا فرمائی، پھر اذان دینے والے نے اذان دی، نماز کی امامت کا مرحلہ آیا تو جبرائیل امین علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کی انگلی مبارک کو پکڑ کر مصلی امامت پر ہی نہیں بلکہ امام الانبیاء کی امامت پر لا کھڑا کر کے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عام انسانوں سے تو کیا انبیاء کرام علیہ التسلیمات سے بھی زیادہ فضیلت، عظمت، شان، رفعت اور بلندی عطا فرما کر آپ کو انبیاء کی امامت کے لیے لا کھڑا کر دیا ہے۔ اب آقا علیہ السلام مسجد اقصیٰ سے باہر تشریف لائے، وہاں کیا واقعات پیش آئے، پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام جب آسمان دنیا پہ گئے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، کس نبی سے کس انداز سے ملاقات ہوئی، ان انبیاء اکرام علیہ السلام سے ملاقات کے درمیان کیا رموز، کیا اسرار، کیا حکمتیں ہیں، یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ العزیز شب معراج کے موقع پر جو جمعرات المبارک کے جمعرات کی رات کو بعد از نماز مغرب درس قرآن میں پیش کی جائیں۔ اس دفعہ ہم نے درس قرآن جمعرات کو رکھا ہے، ویسے بدھ کے دن ہوتا ہے لیکن جمعرات کے دن چونکہ شب معراج آ رہی ہے تو اس لیے ہم نے شب معراج اور درس قرآن کو ایک ساتھ کر کے اس معراج کے واقعے کو جو مزید جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ جمعرات کے دن بعد از نماز مغرب بیان ہوگی۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس میں بھرپور انداز میں شرکت فرمائیں۔